جب اللہ کے رسول نے اللہ کا پیغام دنیا کو سنایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، تو مکے والے اللہ کے رسول کی توہین کرنے لگے۔ کوئی پتھر مارنے لگا، کوئی جادوگر کہنے لگا۔ اللہ کے رسول اللہ کے دین کے لیے ہر دکھ تکلیف برداشت کر کے دین کی تبلیغ کر ہی رہے تھے کہ ایک دن آپ نے دیکھا ایک بوڑھی عورت اپنے سر پہ بڑی مشکل سے سامان اٹھا کے مکے سے باہر جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بوڑھی عورت کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے عورت، یہ سامان تو بہت بھاری ہے اور تم بوڑھی ہو چکی ہو، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تمہارا سامان اٹھا کے تمہاری منزل تک پہنچاؤں۔ وہ بوڑھی عورت مسکرا کے کہنے لگی، اے نوجوان، اس سے بہتر اور کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول اس بوڑھی کا سامان اپنے کندھوں پہ لیے اس کے ساتھ چل ہی رہے تھے کہ اتنے میں وہ عورت کہنے لگی، اے نوجوان، میں تمہیں بھی کہوں گی یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ یہاں کوئی جادوگر آیا ہے جس کا نام محمد ہے۔ وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے۔ اس کے لفظوں میں اتنا جادو ہے، جو اس کی بات سنتا ہے وہ اس پہ ایمان لے آتا ہے۔ اے شخص، میں نے پوری زندگی اپنے بتوں کی عبادت کی ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس زندگی کے آخری وقت میں اپنے خداؤں سے غافل ہو کر اس جادوگر کی باتوں میں آ جاؤں۔ پورا رستہ وہ عورت اللہ کے رسول کی توہین کرتی رہی اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بوڑھی کا سامان اپنے کندھوں پہ لیے خاموشی سے سنتے رہے۔ جب اس بوڑھی کی منزل آ پہنچی، اللہ کے رسول نے اس کا سامان اس کے حوالے کیا اور جانے لگے۔ وہ عورت پوچھنے لگی، اے نوجوان، کون ہو تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، پورا رستہ جس محمد کی تم توہین کر رہی تھی وہ محمد رسول اللہ میں ہوں۔ اس بوڑھی نے جیسے ہی آپ کے چہرے کا نور اور اخلاق کو دیکھا، وہ قدموں پہ گر گئی اور رو کے کہنے لگی، میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا شریف اور نیک انسان نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کا نور بتاتا ہے، آپ کا اخلاق یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں کہیں گے۔ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یقیناً یہ سچ ہوگا، مجھے معاف کیجیے گا۔ اور اسی وقت وہ عورت آپ کی نبوت کی گواہی دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی اور واپس مکے میں آ کر رہنے لگی۔ یہ ہے رسول اللہ کا اخلاق، یہ ہے آپ کی سیرت کہ دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی نبوت، آپ کی صداقت اور آپ کی شرافت کی گواہی دینے لگتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمان۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، جنت میں آپ کے ساتھ سب سے قریب کون سا انسان ہوگا؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے شخص، جنت میں میرے ساتھ سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو یتیموں سے پیار کرتا ہے، یتیم یا بے سہارا لوگوں کی پرورش کرتا ہے۔ یاد رکھنا، دنیا میں یتیموں کی پرورش کرنے والا، بے سہارا لوگوں کو سہارا دینے والا، جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ایک ساتھ رہتی ہیں۔ اے شخص، اللہ کے نزدیک اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرے، خیال رکھے، کسی دوسرے کو سہارا دے۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو کسی انسان پہ ظلم کرے، دل دکھائے، کسی کی غیبت کرے یا جھوٹا الزام لگائے۔ دوستو، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں موجود تھے کہ اچانک کفار کے ایک ہجوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور آپ کی شان میں گستاخی کرنا چاہی۔ جیسے ہی حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے اس ہجوم سے بچانے کی کوشش کی، اور ایسا کرنے پر کفار نے حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہیں شہید کر دیا، لیکن کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کی جرت ہرگز نہ ہو سکی۔ دوستو، اس طرح حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی راہ میں سب سے پہلے شہید ہوئے اور انہیں اسلام کی راہ میں قربان ہونے والا پہلا شہید مانا جاتا ہے۔